ارے حورین تو آ گئی۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک جھلک رہی تھی۔ حورین نے جلدی سے سامان نیچے رکھا اور تیزی سے ان کے قریب آئی۔ امی نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ کتنی دبلی ہو گئی ہے میری بچی، بس پڑھائی پڑھائی اور کچھ نہیں۔ کیسی رہی باہر کی زندگی؟ حورین نے نم آنکھوں سے مسکرا کے کہا، بس امی، دل تو یہیں رہتا تھا۔ خالہ امی نے اسے سینے سے لگا لیا۔ بس اب سب بھول جا، تیری امی کے گھر خوشیوں کی بہار آئی ہے۔ حورین نے جلدی سے پوچھا، کیسی ہے وہ؟ خوش ہے نا؟ خالہ امی نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے تھپ تھپائے۔ بہت خوش ہے، بس تیرا انتظار تھا اسے، جا کے مل لے اپنی بہن سے۔ حورین نے سانس بھرتے ہوئے کہا، امی دل گھبرا رہا ہے، 4 سال ہو گئے اسے گلے لگائے ہوئے۔ امی نے کہا، تو جا نا، سب گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ حورین آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھی، ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے۔ کمرے کے دروازے پہ پہنچ کے اس نے ہلکے سے دستک دی۔ اندر سے شائنہ کی آواز آئی۔ کون ہے؟ حورین کی آواز کانپ گئی۔ شائنہ، میں ہوں۔ اگلے ہی لمحے دروازہ جھٹکے سے کھلا اور شائنہ دونوں ہاتھ پھیلائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ حورین تم؟ حورین کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ شائنہ میری جان۔ شائنہ نے جھپٹ کے اسے گلے سے لگا لیا۔ شائنہ کے لب تھر تھر آ رہے تھے۔ تمہیں دیکھ کے یقین نہیں آ رہا، اتنے سال کیسے گزارے میں نے تمہارے بغیر۔ حورین نے روتے ہوئے اس کے گال چھوئے، اور میری ہر رات تمہاری یاد میں کٹتی تھی۔ شائنہ کی ہنسی اور رونا ایک ساتھ مل گئے۔ پاگل، آج تو خوشی کا دن ہے اور ہم دونوں رو رہی ہیں۔ حورین نے مسکرا کے آنسو صاف کیے۔ خوشی کے آنسو ہیں یہ۔ شائنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر کھینچ لیا۔ دیکھنا، میری ڈریسز، میک اپ، زیور سب تیرے بغیر ادھورا لگ رہا تھا۔ حورین نے ہاتھ دباتے ہوئے کہا، کتنی پیاری لگ رہی ہو، جیسے دلہن نہیں کوئی شہزادی ہو۔ شائنہ نے ہنس کے کہا، سب چھوڑ، بتا باہر مزہ آیا؟ حورین نے گہری سانس لی۔ بس اکیلا پن، دل تو ہر وقت یہیں اٹکا رہتا تھا۔ شائنہ نے اس کی آنکھوں میں جھانک کے کہا، تو اب کہیں نہیں جائے گی، سنا تم نے؟ حورین نے اس کے ماتھے پہ پیار کیا۔ اب کہیں نہیں جاؤں گی، تیرے بغیر ادھوری ہوں میں۔ شائنہ نے اس کا گال چھوا اور پھر دونوں بہنیں ایک بار پھر گلے لگ کے رو پڑیں۔ شائنہ نے سسکی لیتے ہوئے کہا، بس تیرا انتظار تھا، اب سب ٹھیک لگ رہا ہے۔ حورین نے روتے ہوئے کہا، میں بھی اب دوبارہ بچھڑنا نہیں چاہتی۔ شائنہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب کوئی ہمیں جدا نہیں کرے گا۔ اور امی دروازے پہ کھڑی آنسو پونچھتے ہوئے بولیں، اللہ کرے تم دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رہے۔ شادی ہال جگمگا رہا تھا، ڈھول کی تھاپ کے ساتھ شہنائی کی لے، کبھی تیز کبھی مدھم پڑتی۔ شامیر اسٹیج پہ بیٹھا ہر آنے والے مہمان کو مسکرا کے سلام کر رہا تھا۔ سب کو لگ رہا تھا دلہا بہت خوش ہے، مگر اس کی آنکھوں میں کہیں دور اکیلا پن تیر رہا تھا، جیسے ہجوم میں ہوتے ہوئے بھی تنہائی اسے اپنی گرفت میں لیے بیٹھی ہو۔ اس کا دوست کبیر جھک کے بولا، یار شامیر، آج تو ہیرو لگ رہا ہے، قسم سے شائنہ نصیبوں والی ہے، ذرا اسمائل تو دے یار، یہ فوٹوگرافر کب سے کہہ رہا ہے۔ تو شامیر نے سرسری سی مسکراہٹ اس کے حوالے کی، مگر آنکھوں میں وہی خالی پن تیر گیا۔ کبیر نے اسے کوہنی ماری، اوئے اتنا اداس کیوں ہے، شادی کر رہا ہے یا؟ شامیر نے گہری سانس لی اور پگڑی کے کنارے کو انگلیوں سے درست کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، پتہ نہیں کبیر، عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے، دل جیسے بار بار کہہ رہا ہے کچھ غلط ہو رہا ہے۔ کبیر نے ہنس کے کہا، ابے تو اسٹیج پہ بیٹھا ہے، چاروں طرف اتنے لوگ مبارکباد دینے آئے ہیں، شائنہ اندر دلہن بنی بیٹھی ہے، کون سا غلط ہو رہا ہے؟ شامیر نے نظریں ہال میں دوڑائیں۔ روشنیوں کے درمیان کتنے ہی چہرے گھوم رہے تھے، مگر شامیر کی نظر ان سب میں کہیں نہیں اٹک رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ عجیب سا تناؤ ابھرا، جیسے کوئی بوجھ ہو اس کے دل پہ۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، بس دل مطمئن نہیں ہے، شائنہ اچھی لڑکی ہے پر۔ کبیر نے فوراً بات کاٹی، پر کیا؟ ابے شائنہ سچ میں تیری دیوانی ہے، اور تو یہاں بیٹھ کے چہرے پہ اداسی ڈال رہا ہے۔ شامیر نے ہلکا سا ہنسنے کی کوشش کی، مگر وہ ہنسی اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچی۔ کبیر پلٹ کے بولا، یار تو نارمل کیوں نہیں بیہیو کر رہا، شائنہ کہیں برا نہ مان جائے۔
شامیر نے خشک آواز میں کہا، کوشش کر رہا ہوں کبیر، پر دل بس میں نہیں ہے۔ اسٹیج کے گرد عورتیں باتیں کر رہی تھیں۔ شامیر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، ماشاء اللہ، بس اللہ نظر بد سے بچائے۔ اور شائنہ کا جوڑا تو دیکھو، پیور ویلوٹ میں، کتنا ہیوی کام ہے، لاکھوں کا ہوگا۔ شائنہ سہیلیوں کے جھرمٹ میں اسٹیج پہ آئی، سرخ جوڑے کی جھلک جیسے سب کی نظریں اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ شامیر نے کھڑے ہو کر اسے خوش دلی سے خوش آمدید کہا۔ شائنہ کو شامیر کے ساتھ اسٹیج پہ بٹھا دیا گیا۔ دونوں کے درمیان کچھ جھجک، کچھ مسکراہٹیں تھیں۔ شائنہ کبھی اپنے ہاتھ کی انگوٹھی کو دیکھتی، کبھی شامیر کی طرف نظریں اٹھا کے فوراً جھکا لیتی۔ قاضی صاحب نے آہستہ آواز میں کہا، شامیر ولد آصف علی، آپ کو شائنہ بنت افتخار احمد کا نکاح حق مہر 50 لاکھ روپے نقد قبول ہے؟ شامیر نے نظریں نیچی رکھتے ہوئے ہلکی سی گہری سانس لے کے کہا، قبول ہے۔ قاضی صاحب نے پھر شائنہ کی طرف رخ کیا، شائنہ بنت افتخار احمد، آپ کو شامیر ولد آصف علی کا نکاح حق مہر 50 لاکھ روپے نقد قبول ہے؟ شائنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہوتے ہی شامیر کی ماں نے آگے بڑھ کر شائنہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولی، شائنہ آج سے تم میری بیٹی ہو، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اتنے میں سہیلیوں نے شور مچایا، اب دودھ پلائی ہوگی، اور 2-3 لڑکیاں دودھ کی ٹرے تھامے دروازے کی طرف سے آگے بڑھتی دکھائی دیں۔ کبیر پھر اس کے قریب آیا، اوئے دودھ پلائی ہو رہی ہے، آج تیرے بڑے پیسے نکلنے والے ہیں۔ پھر اس نے آواز لگائی، ارے ارے لاؤ دودھ، دلہا میاں تیار ہیں۔ مگر شامیر کے چہرے پہ بے نام سی الجھن اور گہری سنجیدگی چھپی نہ رہ سکی، اور اسی لمحے حورین دودھ کی ٹرے دونوں ہاتھوں سے تھامے آہستہ آہستہ اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے سفید سنہری غرارے کی گوٹا کناری روشنی میں چمک رہی تھی، اور لمبے سیاہ بال اس کے چہرے کے گرد لہرا رہے تھے۔ پازیب کی مدھم جھنکار ہال کے شور میں بھی جیسے سیدھی شامیر کے دل میں اتر رہی تھی۔ شامیر کی نظریں اچانک اس پہ جا ٹھہریں تو اس کے چہرے کے مسلز کھچ گئے، آنکھوں کی پتلیاں جیسے پھیل گئیں۔ وہ بے اختیار سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ کبیر نے فوراً اس کے کان میں کہا، اوئے دودھ پلائی ہے، پیسے بچا کے رکھنا، لڑکیاں جیب کاٹ لیں گی تیری۔ مگر شامیر کی نظریں حورین کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ اس کے ہونٹ ہلکے سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ حورین نے قدم روک لیے، شامیر کو دیکھ کر جیسے اس کے پیروں سے زمین سرک گئی۔ ہاتھ کانپ گئے۔ دودھ کی ٹرے تھوڑا سا جھکی مگر اس نے فوراً سنبھال لی۔ ہونٹوں پہ بے رنگ سی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی، مگر آنکھوں میں شوق صاف تیر رہا تھا۔ شامیر نے گہری سانس لے کے آہستہ سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبیر نے بھویں اچکائیں، کیا ہوا، ایسے کیوں گھبرا گیا؟ شامیر نے دھیمی آواز میں کہا، حورین۔ کبیر نے حیرت سے پوچھا، کون؟ شائنہ کی کزن؟ شامیر نے نظریں نہیں ہٹائیں، ہاں۔ کبیر نے منہ کے زاویے بدل کے کہا، تو کیا ہوا یار، شائنہ کے ساتھ پلی بڑی ہے، اس کی بہن ہی سمجھو، تو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ حورین نے بمشکل قدم آگے بڑھائے، دل جیسے تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ شامیر کی آنکھوں میں حیرت، غصہ، دکھ سب اکٹھے چھلک رہے تھے۔ اس نے سرگوشی کی، حورین تم یہاں؟ کبیر درمیان میں کود پڑا، یار کیا ہو گیا ہے؟ حورین تم دلہے میاں کو دودھ پلاؤ، پیسے لو، رسم پوری کرو۔ حورین نے ایک گہری سانس لی اور ٹرے آگے کی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شامیر نے دل میں کہا، یہ سب قسمت کا مذاق لگ رہا ہے۔ اس کی نظریں ابھی بھی حورین پہ جمی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں اتنا کچھ تھا جو الفاظ میں نہیں سما رہا تھا۔ حورین نے ٹرے واپس سنبھالی، چہرہ سیدھا رکھا، مگر دل کی ہلچل اسے پاگل کر رہی تھی۔ دونوں کی نظریں پل بھر کو اتنی گہرائی سے ملی کہ لگتا تھا جیسے ساری دنیا غائب ہو گئی ہو۔ کبیر نے تالی بجا کے کہا، بس بس، اب رسم پوری ہوئی، اب تصویریں لینی ہیں۔ مگر شامیر کی آنکھیں جیسے حورین میں ہی اٹکی رہیں، اور حورین کے لب کپ کپاتے رہے، جیسے دل چیخ چیخ کے کچھ کہہ رہا ہو مگر زبان پہ تالا لگا ہوا ہو۔
شامیر کی آنکھیں حرین کے چہرے پہ ٹھہر گئیں تو 4 سال پرانا منظر اس کی آنکھوں میں جیسے زندہ ہو گیا۔ کالج کے دنوں میں حرین اس کی دنیا تھی۔ ہر صبح اس کا چہرہ دیکھنا شامیر کے لیے زندگی کی علامت ہوا کرتا تھا۔ کینٹین ان دونوں کا خاص ٹھکانہ تھا جہاں حرین ہمیشہ بیٹھا کرتی تھی اور شامیر اس کے سامنے بیٹھا رہتا تھا۔ ایک دن حرین نے ہنستے ہوئے کہا، شامیر، تمہیں پتہ ہے میں کلاس کی سب سے انٹیلیجنٹ لڑکی ہوں؟ شامیر نے کہا، ہاں، اور سب سے خوبصورت بھی ہو۔ کبھی وہ دونوں لائبریری کے کونے میں بیٹھا کرتے، حرین کے ہاتھ میں کتاب ہوتی اور شامیر بس اس کے چہرے کو دیکھا کرتا۔ ایک دن حرین نے کتاب اس کے چہرے پہ مار کے کہا، شامیر، لوگ دیکھ رہے ہیں، سیدھے بیٹھو۔ شامیر نے ہنس کے حرین کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلو میرے ساتھ، کچھ بات کرنی ہے۔ حرین نے چونک کے پوچھا، کہاں؟ سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ شامیر نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں اور بولا، بس آؤ۔ وہ اسے کھینچ کے لائبریری کے پیچھے والے کوریڈور میں لے گیا۔ دیوار کے پاس روک کر اس کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ حرین نے گھبرا کے کہا، شامیر، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، کوئی آ گیا تو؟ شامیر نے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا اور آہستہ سے بولا، تمہیں دیکھے بغیر رہ نہیں پاتا، یہ سب برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ حرین نے دل کی دھڑکن کو قابو کرنے کی کوشش کی اور کہا، شامیر، یہ غلط ہے۔ مگر شامیر نے اس کی بات پوری نہ ہونے دی اور جھک کر اس کے لبوں پہ کس کر دی۔ حرین نے پہلے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، پھر اس کی گرفت میں ڈھیلی پڑ گئی۔ شامیر نے سرگوشی کی، تم میری ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ کوریڈور میں چلتے ہوئے کئی بار حرین کا دوپٹہ ہوا میں اڑ کے شامیر کے چہرے پہ آیا کرتا تھا اور شامیر وہ دوپٹہ پکڑ کے اس کے پیچھے پیچھے چلتا اور حرین شرما کے کہتی، پاگل ہو تم۔ اکثر شامیر حرین کو کسی سنسان راہداری میں لے جاتا، کبھی لائبریری کے پیچھے، کبھی کہیں، اور جیسے ہی موقع ملتا وہ حرین کو اپنے قریب کر لیتا۔ حرین کی دھڑکن تیز ہو جاتی، شامیر پلیز، کوئی آ جائے گا۔ مگر شامیر ہنس کے اس کے رخسار پہ ہونٹ رکھ دیتا اور کہتا، آنے دو سب کو، بتا دوں گا کہ تم میری ہو۔ وہ کبھی اس کی پیشانی چوم لیتا، کبھی اس کے ہونٹوں کو چھو لیتا۔ حرین کے ہاتھ کانپنے لگتے۔ وہ کہتی، یہ سب کالج میں مت کیا کرو، لوگ باتیں بنائیں گے۔ مگر شامیر اس کی کمر کے گرد بازو کس کے کہتا، لوگوں کو چھوڑو، مجھے صرف تم نظر آتی ہو۔ حرین نظریں چرا کے کہتی، شامیر، تم میرے دیوانے ہو گئے ہو۔ شامیر ہنس کے کہتا، ہاں، تمہاری محبت میں دیوانہ ہوں، اور پھر اس کے ہونٹوں پہ جھک جاتا۔ حرین کی پلکیں لرزنے لگتی۔ وہ کبھی اسے پیچھے دھکیلتی، پھر خود ہی کمزور پڑ کے اس کی باہوں میں سمٹ جاتی۔ بس کرو شامیر، دل ڈر جاتا ہے، کہیں یہ سب ختم ہو گیا تو۔ مگر شامیر اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے کہتا، چپ رہو، یہ سب کچھ ہمیشہ رہے گا، تم بھی اور میری محبت بھی۔ لیکن پھر ایک دن شامیر کالج کے گیٹ کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پہ عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ حرین نے اسے دیکھ کے پوچھا کہ کیا ہوا شامیر، اتنے خاموش کیوں ہو؟ شامیر نے سر جھکاتے ہوئے کہا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ حرین نے ہنستے ہوئے کہا، اور کس دن کچھ نہیں کہتے تم؟ شامیر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، امی نے میرا رشتہ کہیں اور طے کر دیا ہے۔ حرین کا رنگ اڑ گیا، اس کے لبوں پہ الفاظ جیسے ٹھہر گئے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، شامیر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شامیر نے نم آنکھوں سے کہا، کاش یہ سب جھوٹ ہوتا، پر سچ یہی ہے۔ میں نے امی کو روکنے کی بہت کوشش کی، پر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اس کے لڑکی کے گھر والوں کو بابا نے زبان دے دی ہے، اور بابا کی بات موم کے لیے پتھر پہ لکیر ہے۔ میں مجبور تھا۔ حرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بمشکل کہا، شامیر، تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ شامیر کی آواز کانپ گئی۔ چھوڑنا میرے بس میں نہیں تھا حرین، دل میں آج بھی تم ہی ہو۔ حرین نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، پر اب سب ختم ہو چکا ہے، سب کچھ۔ اور اگلے ہی دن حرین نے سب کچھ چھوڑ کر کالج چھوڑ دیا۔ نہ کسی سے ملنے آئی، نہ کوئی پیغام دیا، بس سب کچھ چھوڑ کر پیچھے کہیں دور چلی گئی۔ اور شامیر اس دن ٹوٹ کے رہ گیا تھا۔ حرین کینیڈا چلی گئی تھی۔ اس نے ٹورانٹو کی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ وہاں سردی کی سختی اور اجنبی شہر کی تنہائی نے کئی راتیں اس کی آنکھوں سے نیند چھین لی۔
جب بھی وہ کتاب کھولتی تو حرف دھندلا جاتا ہے، دل بار بار ماضی میں بھٹکتا۔ اس نے کئی بار آنسو پونچھتے ہوئے خود سے کہا، حورین سب ختم ہو چکا ہے، آگے بڑھو، مگر دل کبھی آگے بڑھنے نہیں دیتا تھا۔ ایک دن فون پہ شائنہ نے خوشی سے کہا، حورین میری شادی ہونے والی ہے، تم آ رہی ہو نا؟ حورین چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے کہا، شادی کس سے کر رہی ہو؟ شائنہ نے کہا لگایا، ارے ابھی نام نہیں بتاؤں گی، سرپرائز ہے، بس تم آ جاؤ۔ حورین کے دل میں کچھ چبھا، اس نے بے اختیار کہا، شائنہ تم خوش ہو نا؟ شائنہ نے کہا، بہت خوش ہوں، تم بس جلدی لوٹ آؤ۔ فون بند ہوا تو حورین دیر تک موبائل کو گھورتی رہی، اس کے ہاتھ تھوڑے لرزے۔ اس نے دل میں کہا، شامیر میں تمہارے شہر، تمہارے ملک واپس نہیں آنا چاہتی، سب ختم ہو چکا ہے۔ پھر خود کو جھٹکتے ہوئے کہا، پاگل مت بنو حورین، جا کے شائنہ کی خوشیوں میں شریک ہو۔ اگلی صبح اس نے واپسی کی ٹکٹ بک کروائی، سوٹ کیس کھولا تو سارے کپڑے یوں دیکھنے لگی جیسے سب پہ پرانی یادیں چپکی ہوئی ہوں۔ پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ آئی، مگر آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے سامان سمیٹتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھ کر آہستہ سے کہا، 4 سال ہو گئے مگر دل وہیں اٹکا ہے۔ سامنے شائنہ سرخ جوڑے میں شامیر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ حورین کا دل زور سے دھڑکا، وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، دل جیسے زمین پہ گر پڑا۔ اس نے پلکیں زور سے جھپکی مگر سامنے وہی منظر تھا۔ شامیر نے زبردستی ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجا لی مگر اس کی نظریں بار بار حورین پہ چلی جاتی۔ حورین نے ہونٹ سختی سے بھینچے، دل چیخ اٹھا، شامیر تم شائنہ کے ہو گئے؟ مگر اس نے کوئی سوال نہیں کیا، سب کچھ اس کی آنکھوں نے جان لیا تھا۔ وہ پل بھر کو پتھر کی طرح کھڑی رہی، پھر نظریں چرا کے تیزی سے پلٹنے لگی۔ شائنہ کی پیچھے سے آواز آئی، حورین آؤ نا میرے ساتھ بیٹھو۔ حورین نے پیچھے دیکھے بغیر کہا، نہیں شائنہ میں ٹھیک ہوں۔ اس نے تیزی سے رخ موڑ کے قدم بڑھا دیے، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس نے دل میں خود سے کہا، حورین اب ہنسنا سیکھ لو، جو تمہارا تھا وہ شائنہ کا ہو گیا۔ مگر اندر سے دل جیسے تڑپ کے کہہ رہا تھا، نہیں، شامیر میرا تھا، میرا ہی رہے گا۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں پونچھی اور تیزی سے بھیڑ میں گم ہونے لگی، مگر شامیر کی نظریں اب بھی اسے ڈھونڈ رہی تھیں۔ رخصتی کا وقت آیا تو سب سے زیادہ حورین کی حالت بگڑ گئی۔ وہ شائنہ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل رہی تھی، اس کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے، آنکھوں کا کاجل بہہ آیا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ شائنہ کے گلے لگ کے زاروں قطار روتی۔ شائنہ نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، حورین اتنا مت رو پلیز۔ حورین ہچکیوں کے درمیان بولی، شائنہ میں کیسے رہوں گی تمہارے بغیر؟ 4 سال تم سے دور رہی تو سوچتی تھی واپس آؤں گی تو سب پہلے جیسا ہو جائے گا، اگر اب تو تم کسی اور کی ہو رہی ہو۔ شائنہ نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، حورین میں کہیں نہیں جا رہی، بس گھر بدلے گا، دل نہیں بدلے گا۔ مگر حورین کا دل جیسے ٹوٹ کے رہ گیا تھا، اس کی سسکیوں میں شدت آتی جا رہی تھی۔ شائنہ کے سسرال والے اور ہال میں موجود سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے سرگوشیاں کرنے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا، کتنا پیار ہے دونوں بہنوں میں، بیچاری 4 سال دور رہی، اب جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ حورین نے شائنہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور شائنہ نے نم آنکھوں سے اسے سینے سے لگا لیا۔ حورین نے آنکھیں بند کر کے اپنے آنسو صاف کیے، مگر دل میں ایک ہوک سی اٹھی، جیسے کوئی چھپا ہوا زخم پھر ہرا ہو گیا ہو۔ مگر سب کے سامنے اس نے صرف شائنہ کے لیے اپنی بے پناہ سی محبت دکھائی۔ دل کا اصل درد دل میں ہی دفن کر لیا۔ شامیر اسٹیج کے پیچھے روشنیوں سے ذرا دور کھڑا تھا، سانس جیسے سینے میں اٹکی ہوئی تھی۔ اچانک اس کے قریب کبیر آ کے کھڑا ہوا، جس کے چہرے پہ ہمیشہ کی شوخی تھی۔ کبیر نے دھیرے سے اس کے کان کے قریب جھک کے کہا، اوے میر، دلہن کی کزن تو بڑی پیاری نکلی۔ شامیر کے ماتھے کی لکیریں گہری ہو گئیں، اس نے حیرت سے کبیر کی طرف دیکھا۔ کون کزن؟ کس کی بات کر رہا تو؟ کبیر نے شرارت سے آنکھ دبا کے کہا، ارے حورین، شائنہ کی کزن ہے نا یار، بچپن سے دونوں اکٹھی پلی بڑی ہیں، اس کی خالہ کی بیٹی ہے۔ حورین
بچپن میں ماں باپ کی موت کے بعد خالہ نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ شامیر کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس کی پلکیں تھر تھر آ گئیں۔ وہ سیدھا کبیر کے بازو پکڑ کے بولا، کبیر تو کیا کہہ رہا ہے؟ حورین، شائنہ کی کزن۔ کبیر نے کندھے اچکائے، ہاں بھائی، شائنہ نے خود بتایا تھا۔ شامیر کی نظریں خالی خلا میں گڑ گئیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اسے پسینہ آنے لگا، حالانکہ ہال میں ٹھنڈک تھی۔ اس نے خود سے سرگوشی کی، یہ قسمت کا کیسا کھیل ہے۔ کبیر نے ہنستے ہوئے کہا، اوے یار کیوں گھبرا گیا تو؟ تجھے کیا پرابلم کہ وہ کزن ہے؟ شامیر کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ اس نے بمشکل آواز نکالی، کچھ نہیں، بس یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ کبیر نے کہا لگایا، کہیں تجھے بھی وہ… شامیر نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ خبردار، بکواس مت کر کبیر۔ کبیر نے ہاتھ اٹھا کے کہا، اوکے اوکے ریلیکس، بس یار مذاق کیا تھا، اتنی ٹینشن کیوں لے رہا ہے؟ مگر شامیر کا دل جیسے بھاری پتھر میں بدل گیا تھا۔ وہ گھبرا کے بولا، کبیر تو نے کبھی سوچا ہے کہ تقدیر انسان کو کہاں لا کے کھڑا کرتی ہے؟ کبیر نے ہنستے ہوئے کہا، یار میر، تو آج پورا شاعر بن گیا۔ شامیر نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ کبیر تو سمجھ نہیں رہا۔ اگر میں پہلے جانتا کہ حورین شائنہ کی کزن ہے تو… اس کی آواز رک گئی۔ کبیر نے آنکھیں پھیلائیں، تو کیا؟ شامیر نے نظریں چرا کے بمشکل کہا، پتہ نہیں، شاید سب کچھ بدل جاتا۔ کبیر نے آہستہ سے کہا، پر اب تو سب کچھ ہو چکا ہے میر، شائنہ اب تیری بیوی ہے۔ شامیر کی آنکھوں میں درد کی پرچھائیاں جھلکیں۔ اس نے سرگوشی میں کہا، ہاں، مگر دل کے فیصلے کو کون روک سکتا ہے کبیر؟ یہ قسمت کا کھیل ہے کیسا؟ کبیر کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ شامیر نے ہاتھ اٹھا کے اسے چپ کروا دیا اور تیزی سے قدم بڑھا کے ہجوم میں کھو گیا۔ دل جیسے پسلیاں توڑ کے باہر نکلنے کو مچل رہا تھا۔ اندر بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ جس ماضی کو دفن کیا تھا وہ آج دوبارہ زندہ کیوں کھڑا ہے؟ شامیر کی سانسیں تیز تھیں، دل جیسے سینے میں دھاڑے مار رہا تھا۔ وہ مہمانوں کے شور میں سے راستہ بناتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا۔ نظریں صرف حورین پہ جمی ہوئی تھیں، جو دوپٹے کے پلو سے آنکھیں پونچھتی ہال کے کونے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے قدم تیز کیے، ایک جھٹکے سے حورین کا ہاتھ پکڑ کے اسے کونے کی اوٹ میں کھینچ لیا۔ حورین چونک کے پلٹی، شامیر، چھوڑو میرا ہاتھ۔ شامیر کی آنکھوں میں اتنا کرب تھا کہ اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ اس نے حورین کی طرف جھک کے کہا، یہ قسمت کا کھیل ہے یا سزا؟ بتاؤ مجھے حورین، 4 سال پہلے تم میری دنیا تھی، آج اچانک ایسے سامنے آ گئی ہو جیسے کوئی ادھورا خواب۔ یہ سب کیوں ہوا؟ حورین نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن اب یہ سب ختم ہو چکا ہے۔ تم شائنہ کے ہو۔ شامیر کی گرفت اور سخت ہوئی، اس کی انگلیاں حورین کی کلائی میں گڑ گئیں۔ شائنہ کی بات مت کرو ابھی، مجھے جواب دو، کیوں چھوڑ کے چلی گئی تھی اس دن؟ کچھ تو بولو حورین۔ حورین نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا، ہونٹ کپ کپائے۔ کیا بولتی؟ تمہاری ماں نے میرا راستہ کاٹ دیا تھا، تمہارے لیے رشتہ طے ہو گیا تھا اور تم نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ شامیر کی سانس اکھڑ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ قریب کر کے کہا، کیا کر لیتا؟ اماں کی ضد کے آگے ہار گیا تھا، مگر دل میں تم ہی تھیں۔ 4 سال ہر لمحہ تمہیں سوچا ہے۔ حورین کی آنکھوں میں آنسو جھلمل آنے لگے۔ اس نے سر جھٹک کے کہا، سب جھوٹ ہے۔ اگر دل میں جگہ تھی تو یہ سب کیوں ہوا؟ میں مجبور تھا حورین، سب کچھ اچانک ہوا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ شائنہ، کہ تم دونوں… اس کی آواز بند ہو گئی۔ حورین نے تلخی سے کہا، اب سب کچھ ہو چکا ہے، تم شائنہ کے ہو، تم میرے لیے مر چکے ہو شامیر۔ شامیر نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں پکڑ کے دبا لیا۔ جھوٹ مت بولو حورین، یہ آنکھیں اب بھی سب سچ بتا رہی ہیں۔ تم بھی جانتی ہو ہم دونوں کا رشتہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ حورین نے آنکھیں بند کر لی، آنسو اس کے رخسار پہ بہہ نکلے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، مت کہو شامیر، مت کہو، تمہاری دلہن اس ہال میں ہے، میں اب کسی کی زندگی نہیں اجاڑ سکتی۔ شامیر کی پیشانی اس کے ماتھے سے لگ گئی، اس کی سانسیں تیز تھیں۔ اس نے ہلکی آواز میں کہا، یہ قسمت کا کھیل ہے حورین، یا میری سزا ہے، پر میں اس کھیل کو ادھورا نہیں چھوڑوں گا۔
حرین نے آنکھیں کھول کے ایک جھٹکے سے خود کو پیچھے کیا۔ بس اب ایک لفظ مت بولنا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہوں۔ شامیر کے ہاتھ ہوا میں معلق رہ گئے جب حرین تیزی سے پلٹ کے جانا چاہتی تھی، مگر اس نے ایک قدم آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ دوبارہ پکڑ لیا۔ اس کے لہجے میں اس بار کوئی غصہ نہ تھا۔ حرین نے اس کی طرف دیکھ کر ہلکی آواز میں کہا، شامیر، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ شائنہ کی خوشیاں برباد ہو جائیں گی۔ شامیر نے لمحہ بھر اسے گہری نظروں سے دیکھا، پھر گہری سانس لے کے بولا، میں بھی اسے دکھ نہیں دینا چاہتا۔ حرین نے آنکھیں زور سے میچ لی، جیسے اندر ہی اندر خود سے لڑ رہی ہو، پھر آہستہ سے آنکھیں کھول کے اس کے چہرے کو دیکھا۔ آواز اتنی مدھم تھی جیسے خود سے بات کر رہی ہو۔ یہ راز ہمارے دونوں کے دلوں میں دفن رہے گا، ہمیشہ کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی اور اس کے لب کانپ رہے تھے۔ شامیر نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ حرین نے لبوں کو بھینچا، شامیر، میں سب کچھ بھول چکی ہوں۔ تم شائنہ کے ہو اور شائنہ تمہاری ہے۔ میرا اب اس قصے میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ راز میرے دل میں ایسے بند رہے گا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ شامیر نے تھوڑی سختی سے کہا، بس اتنا یاد رکھو، اگر کبھی کسی نے یہ بات جانی تو شائنہ مر جائے گی۔ حرین نے درد بھری مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، شامیر، یہ سب ختم ہو چکا ہے۔ شائنہ کی رخصتی ہوئی، سب کے آنسو، دعائیں اور پھولوں کی خوشبو فضا میں ملی ہوئی تھی، جیسے ہر کوئی اس جوڑے کی خوشیوں میں اپنے دل سے شریک ہو۔ شامیر کے گھر کے دروازے پہ شائنہ نے پہلی بار قدم رکھا تو شامیر کی ماں نے جلدی سے اس کا صدقہ اتارا۔ ساتھ ہی شامیر کو تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، آج سے شائنہ اس گھر کی مالکن ہے۔ یہ رشتہ تمہارے بابا کی پسند سے ہوا تھا، وہ آج ہوتے تو بہت خوش ہوتے۔ زندگی میں کبھی شائنہ کو کوئی تکلیف پہنچائی تو سمجھنا تم نے ہمارا دل دکھایا۔ شامیر نے سر جھکا کے نظریں چرا لیں۔ شائنہ نے مسکرا کے ماں کے ہاتھ چوم لیے۔ کمرہ مہک رہا تھا۔ شامیر بیڈ کے کنارے بیٹھا تھا، نظریں جھکائے، جیسے دل کی لڑائی ہار گیا ہو۔ شائنہ اس کے قریب آئی، اس کا ہاتھ پکڑا، دھیرے سے بولی، شامیر، تم نہیں جانتے میں تمہیں کتنا پسند کرتی تھی۔ تمہیں پا کے میں کتنی خوش ہوں، میں بیان نہیں کر سکتی۔ شامیر نے بے چین آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، لب ہلائے، شائنہ، مگر شائنہ نے اسے بولنے نہ دیا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کے کہا، میں آج تم سے دور نہیں رہ سکتی۔ اس کے نرم ہاتھ شامیر کے گالوں پہ پھرے، اس کے لمس میں ایسی شدت تھی کہ شامیر کی سانس رک گئی۔ شائنہ نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ پہلے پیچھے ہٹنا چاہتا تھا، مگر شائنہ کے لمس اور دھڑکن کی تیزی نے اسے مجبور کر دیا۔ شائنہ نے اس کے گرد باہیں ڈالیں، اس کے بال شامیر کے چہرے پہ بکھر گئے۔ شامیر نے آنکھیں بند کر کے اس کی قربت کو محسوس کیا۔ اس کے ہاتھ شائنہ کی کمر پہ آہستہ سے پھسلے۔ شائنہ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ شائنہ نے سرگوشی کی، آج کی رات بس ہماری ہے۔ شامیر نے تھوڑی دیر ہچکچاہٹ کے بعد اسے اپنے قریب کر لیا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں گم ہوتی چلی گئی۔ کمرے کی روشنی دھندلی ہونے لگی۔ شائنہ کی ہنسی اور شامیر کے مدھم جوابوں کے درمیان رات اپنے دامن میں سب راز سمیٹتی گئی، اور یوں ان دونوں کی سہاگ رات مکمل ہوئی۔ اگلی صبح شائنہ کی ماں ناشتہ لے کر آئی، ساتھ میں حرین بھی داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ وہ دروازے کے قریب ہی رکی، دل جیسے پتھر ہو چکا تھا۔ شائنہ خوشی سے چہک کے ماں کو لپٹ گئی۔ امی، آپ کو پتہ ہے میں کتنی خوش ہوں، شامیر بہت اچھے ہیں۔ ماں نے مسکرا کے کہا، اللہ خوش رکھے تم دونوں کو۔ شائنہ نے حرین کو دیکھا اور اشارہ کیا، حرین آؤ نا۔ حرین نے ایک لمحہ رک کے سر ہلایا، آہستہ قدموں سے اندر آئی۔ شائنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے جا کے بیڈ پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ حرین، تمہیں پتہ ہے شامیر کتنے محبت کرنے والے ہیں۔ رات بھر ہم دونوں کی محبت کرتے ہوئے گزری۔ انہوں نے ایک لمحہ بھی مجھے دور رہنا برداشت نہیں کیا۔ حرین نے زبردستی ہونٹوں پہ مسکراہٹ جما دی، دل جیسے اندر سے چیخ رہا تھا۔ شائنہ نے ہنستے ہوئے کہا،
مجھے تو لگتا ہے میں خواب دیکھ رہی ہوں. میں شاہ کو اتنا پسند کرتی تھی اور آج وہ میرے شوہر ہیں. شائنہ کی ہنسی جیسے پورے گھر میں روشنی بکھیر دیتی تھی. امی جان، آج سے میں کھانا اپنے ہاتھ سے بناؤں گی. آپ سارے ملازموں کو چھٹی دے دیں. شامیر کی ماں اس کے گال چھوتے ہوئے مسکرائیں. ارے پگلی، تو ہی تو اس گھر کی رونق ہے. تجھے کچھ ہو جائے تو میری سانس رک جائے. تم بس خوش رہا کرو. کام کاج کی فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گی. اور شائنہ دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتی، امی جان، آپ کی دعاؤں سے ہی تو سب اچھا ہے. میں تو بس کوشش کرتی ہوں سب کو خوش رکھنے کی. شامیر چپ چاپ صوفے پہ بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا. کبھی کبھی نظر چرا کے شائنہ کو دیکھ لیتا. دل میں ہلکا سا سکون محسوس کرتا. وہ خود کو سمجھانے لگا، شامیر، شائنہ تمہاری بیوی ہے، اس کی خوشیوں میں ہی تمہاری خوشی ہے. شائنہ اس کے قریب آ کے بولی، شامیر مجھے نہیں پتا تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو، لیکن مجھے یقین ہے تم صرف اور صرف میرے ہو. شامیر نے چونک کے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیمی آواز میں کہا، شائنہ کتنی معصوم ہو تم. تمہاری معصومیت انسان کو قید کر لیتی ہے. شائنہ نے شرارت سے کہا، قید تو میں تمہیں کروں گی، تم صرف میرے ہو. اور وہ کہہ کہا مار کے ہنس پڑی. اس کی ہنسی حویلی کی راہداریوں میں گونجتی رہی. شامیر کی ماں دور سے بولی، اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے. شائنہ تو میری بیٹیوں سے بڑھ کے ہے. شائنہ نے دوڑ کے ان کے گلے میں باہیں ڈال دی. امی جان، آپ ہی تو میری سب سے بڑی طاقت ہو. آپ کی دعاؤں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں میں. اور شامیر کی نظریں اس منظر میں کہیں کھو گئیں. دل کے اندر کہیں نرم گوشہ اس معصوم لڑکی کے لیے اپنی جگہ بنانے لگا، جس کی باتوں اور ہنسی سے پورا گھر زندہ ہو اٹھا تھا. شامیر دفتر سے لوٹ کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، شائنہ کی آنکھوں میں خوشی کی چمک دیکھ کے چونک اٹھا. شائنہ دوڑ کے اس کے قریب آئی، دونوں ہاتھوں میں ایک سفید لفافہ تھامے ہوئے. بولی، شامیر، امی نے ہمیں سرپرائز دیا ہے، دیکھو یہ کیا ہے. اس نے لفافہ ہاتھ میں تھما دیا. شامیر نے لفافہ کھول کر اندر موجود 2 ٹکٹ نکالے اور پڑھتے ہی حیرت سے کہا، ترکی؟ شائنہ یہ تو... شائنہ خوشی سے جھومتے ہوئے بولی، ہاں ترکی، ہنی مون پہ بھیجا جا رہا ہے ہمیں. امی نے کہا، زندگی میں خوشیوں کے لمحے یوں ہی سنبھال کے رکھنے چاہیے. شامیر نے زبردستی مسکراہٹ سجائی اور بولا، یہ سب تمہارے لیے ہی تو ہے شائنہ. شائنہ نے اس کا بازو پکڑ کے ہلایا. حورین کو کال کرتی ہوں، اسے تو سب پتہ ہے، وہ بتائے گی مجھے کیا پیک کروں، کیا پہنوں، کہاں جانا چاہیے. آخر وہ اتنے سال باہر رہی ہے. وہ موبائل پہ نمبر ڈائل کرتی چلی گئی اور جیسے ہی کال ملی، حورین کی آواز سنتے ہی شائنہ تیزی سے بولنے لگی، حورین تم سوچ نہیں سکتی، امی نے مجھے اور شامیر کو ترکی کے ٹکٹس دیے ہیں. میرا تو دل اڑ رہا ہے. تم تو اتنے سال باہر رہی ہو، سب بتاؤ نا، وہاں کا موسم کیسا ہوگا، میں کون سے کپڑے لوں، شاپنگ کہاں سے کرنی ہے، اور ریسٹورنٹس کون سے اچھے ہیں. دوسری طرف حورین کی آواز رکی رکی سی سنائی تھی، شائنہ بہت مبارک ہو، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں. ترکی بہت خوبصورت ہے. شائنہ نے جلدی سے بات کاٹی، بس تم میرے ساتھ شاپنگ پہ چلو گی نا، مجھے سب تم پہ چھوڑ دینا ہے. حورین نے مختصر جواب دیا، ہاں ضرور چلوں گی. اسی رات سب ہنس بول رہے تھے کہ اچانک شامیر کی ماں نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور تیز تیز سانسیں لینے لگی. شامیر گھبرا کے آگے بڑھا، امی کیا ہوا؟ شائنہ گھبرا کے چیخی، امی، شامیر سانس کیوں نہیں آ رہا انہیں؟ شامیر نے فوراً چیختے ہوئے کہا، شائنہ ایمبولینس کو بلاؤ. لیکن سب کچھ لمحوں میں بدل گیا. شامیر کی ماں شامیر کی باہوں میں دم توڑ گئی. شائنہ زمین پہ بیٹھتی چلی گئی، امی آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی. حورین اور اس کی ماں بھی جلد ہی ان کے گھر پہنچ گئے. حورین نے شائنہ کو سینے سے لگا لیا. شائنہ حوصلہ کرو. شائنہ نے روتے ہوئے کہا، حورین امی کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا. حورین نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے. ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ. شائنہ مسلسل غم سے نڈھال تھی کہ کچھ دن بعد اسے الٹیاں آنے لگی اور کمزوری چھا گئی. حورین اسے اپنے ساتھ ہاسپٹل لے کر گئی تو ڈاکٹر نے یہ رپورٹ ہاتھ میں پکڑ کے کہا، مبارک ہو،
آپ ماں بننے والی ہیں، شائنہ نے خوشی اور آنسوؤں میں ملے جلے لہجے میں کہا۔ حورین، امی نہیں ہے، میں کس کے ساتھ یہ سب شیئر کروں؟ حورین نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میرے ساتھ کرو، میں ہوں نا۔ اسی شام شائنہ کی ماں حورین کو کمرے میں لے گئی۔ بیٹا، اب شائنہ کو تمہاری ضرورت ہے، تم اس کے پاس رہو۔ دیکھو وہ پہلی بار ماں بننے جا رہی ہے، اس کا دل تم سمجھ سکتی ہو، تم ہی ہو جو اسے اس غم سے باہر نکال سکتی ہو۔ حورین نے دھیرے سے کہا، امی آپ فکر نہ کریں، میں شائنہ کو کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ کچھ دن رہنے کے بعد اس کی ماں حورین کو وہیں چھوڑ کر واپس چلی گئی تو شائنہ نے اسے کمرے میں لے جاتے ہوئے کہا، حورین تمہیں پتہ ہے میرا کتنا خیال رکھتا ہے میر، لیکن وہ اداس رہتا ہے، کبھی کبھی میرا دل ڈوبنے لگتا ہے اس کی حالت دیکھ کے، میں خود کو سنبھالوں یا اسے؟ حورین نے پلکیں جھپکائیں، ہونٹوں پہ مسکراہٹ جما کے بولی، شاہ میر کو وقت تو لگے گا نا نارمل ہونے میں، بس تم خوش رہو۔ شائنہ نے کہا، میرے پاس تم ہو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ حورین میں سوچ رہی تھی اگر امی ہوتی تو سب کتنا الگ ہوتا، انہیں کتنی خوشی ہوتی شاہ میر کا بچہ آنے کی۔ حورین نے آہستہ سے کہا، امی تمہارے دل کے پاس ہی ہیں شائنہ، بس خود کو مضبوط رکھو۔ شائنہ نے اس کا ہاتھ دبایا۔ حورین بس میرے بچے کے لیے دعا کرنا، وہ صحیح سلامت میری گود میں آ جائے۔ حورین نے سر جھکایا، دعا کروں گی، تمہارے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔ شائنہ نے مسکرا کے آنسو پونچھے۔ چلو اب مجھے یہ بتاؤ، یہ جو میرا ٹمی بڑا ہوتا جا رہا ہے، اس کے حساب سے کپڑے بنوانے پڑیں گے؟ حورین نے ہلکی سی ہنسی سے کہا، تجھے بس کپڑوں کی فکر ہے، اور شائنہ نے پہلی بار مسکرا کے حورین کو گلے لگا لیا، جیسے کچھ لمحے کو سب غم دور ہو گئے ہوں۔ شائنہ شاہ میر کے پاس آ کے کھڑی ہوئی اور آہستہ سے بولی، میر میں کب سے دیکھ رہی ہوں تم اکثر کہیں کھوئے کھوئے سے رہتے ہو، کچھ بات ہے کیا؟ شاہ میر نے ذرا چونک کے اس کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پہ لاتے ہوئے بولا، ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، بس دل پہ کچھ بوجھ ہے شاید۔ شائنہ نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ کیسا بوجھ؟ میں تمہاری بیوی ہوں میر، مجھ سے کچھ نہ چھپانا، تمہارے چہرے پہ صاف لکھا ہے تم پریشان ہو۔ شاہ میر نے بات ٹالنے کے انداز میں کہا، شائنہ سب ٹھیک ہے، بس تھوڑی تھکن ہے شاید۔ شائنہ نے گہری سانس لی۔ میر میں تمہارے ساتھ سب کچھ بانٹنا چاہتی ہوں، تم مجھ سے کیوں دور دور ہو؟ تم پہلے جیسے کیوں نہیں ہو؟ شاہ میر نے نظریں چرا لیں۔ شائنہ تم ماں بننے والی ہو، یہ وقت تمہارے لیے حساس ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم کسی پریشانی میں پڑو۔ شائنہ کے چہرے پہ اداسی چھا گئی۔ پر تمہاری دوری بھی تو میرے لیے پریشانی ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے تمہارے بغیر میں کتنی خالی محسوس کرتی ہوں۔ شاہ میر نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ شائنہ پلیز بس کچھ وقت دو، میں امی کے بغیر میں نے کبھی زندگی کا تصور نہیں کیا تھا، وہ مجھے اتنا اچانک چھوڑ کے چلی گئیں۔ یہ کہتے شاہ میر کی آنکھیں بھر آئیں تو شائنہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ دونوں ہی اس دکھ میں برابر کے شریک تھے۔ شاہ میر کمرے سے نکل کے تیزی سے مڑ رہا تھا جب اچانک حورین ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے سامنے آ گئی۔ دونوں کے کندھے ٹکرا گئے، بوتل نیچے گری اور ان کے بیچ محض 1 انچ کا فاصلہ رہ گیا۔ حورین نے گھبرا کے آہستہ سے کہا، اوہ سوری، میں نے دھیان نہیں دیا۔ شاہ میر نے اس کی کلائی تھام لی اور خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ حورین نے کلائی چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، چھوڑو میرا ہاتھ، کوئی آ گیا تو؟ شاہ میر نے تلخی سے کہا، یہی تو مسئلہ ہے حورین، کوئی آ جاتا ہے ہر بار۔ حورین نے ہلکی سی سسکی لی۔ شاہ میر تم سب کچھ اتنا مشکل کیوں بنا رہے ہو؟ شاہ میر نے اس کے بالوں کی خوشبو سانسوں میں اتارتے ہوئے کہا، کیونکہ تم قریب آتی ہو تو سب بھول جاتا ہوں میں، شائنہ بھی، اپنا آپ بھی۔ حورین نے نظریں اوپر اٹھائیں، اس کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، ہم کچھ بدل نہیں سکتے۔ شاہ میر نے غصے میں کہا، بدل تو سب گیا ہے پر صرف دل نہیں بدلا۔ حورین نے دھیرے سے کہا، تم شائنہ کو دیکھو، کتنی خوش رہتی ہے تمہارے ساتھ، اسے مت توڑو۔ شاہ میر کی انگلیاں اس کے رخسار کو چھو گئیں۔
یہ آنکھیں سب کچھ کہہ جاتی ہیں حورین، تم خود کو روک لو، مگر تمہاری نظریں مجھے سب سچ بتا دیتی ہیں۔ حورین پیچھے ہٹنے لگی مگر دیوار سے جا لگی۔ شامیر نے دونوں ہاتھ دیوار پہ رکھ کے اسے گھیر لیا۔ حورین مان لو کہ تم بھی مجھے چاہتی ہو۔ حورین نے آنکھیں مینچ کے کہا، شائنہ کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ شامیر نے ہلکی آواز میں کہا، تو پھر اپنی آنکھوں کو بھی جھوٹ بولنا سکھا دو۔ وہ دونوں اتنا قریب تھے کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہروں کو چھو رہی تھیں۔ حورین کی آواز بھیگ گئی، میر پلیز پلیز دور رہو مجھ سے۔ شامیر نے زخمی لہجے میں کہا، کیسے کنٹرول کروں دل پہ؟ جب تم میرے سامنے ہوتی ہو دل میری سنتا ہی نہیں ہے۔ حورین نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور بس اتنا کہا، تبھی تو میں تمہارے قریب آنے سے ڈرتی ہوں، اور وہ تیزی سے نکل کے باہر چلی گئی، جبکہ شامیر دیوار سے ٹیک لگا کے آنکھیں مینچ کے کھڑا رہ گیا، جیسے اپنے اندر کا طوفان دبا رہا ہو۔ حورین نے دوپہر کے کھانے کی ٹرے کچن سے نکالی، چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں دال، سبزی، دہی اور نرم نرم چپاتیاں سجا کر شائنہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو شائنہ نے تکیے سے ٹیک لگائے کمزور سی آواز میں کہا، حورین میرا دل نہیں چاہ رہا کچھ کھانے کو۔ حورین ٹرے میز پہ رکھتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی، اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ پتہ ہے دل نہیں چاہتا، لیکن 8واں مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب تمہارا نہیں بچے کا سوچنا ہے، بس 2 نوالے کھا لو، دیکھو تمہارا رنگ کتنا اتر گیا ہے۔ شائنہ نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا، حورین میں اتنی کمزور کیوں ہوتی جا رہی ہوں؟ کبھی کبھی تو سانس بھی رکنے لگتا ہے۔ حورین نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دبایا۔ یہ سب وقتی ہے شائنہ، ڈاکٹر نے بھی کہا ہے تمہاری طبیعت کچھ زیادہ سینسٹیو ہے، بس تم پریشان مت ہوا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بھی اور بچہ بھی۔ حورین نے اس کے لیے نوالا توڑا۔ منہ کھولو اچھا بچہ۔ شائنہ نے منہ کھولا۔ حورین میری بہن تم نہیں ہوتی تو پتہ نہیں میں کیا کرتی، سب کچھ تم ہی سنبھال رہی ہو۔ حورین نے زبردستی چہرے پہ ہنسی لاتے ہوئے کہا، ارے پگلی میں نہ ہوتی تو کوئی اور ہوتا، چھوڑو یہ سب، کھانا کھاؤ ورنہ شامیر آئے گا تو مجھے ڈانٹے گا کہ شائنہ نے کچھ نہیں کھایا۔ شائنہ نے ایک لمحہ رک کے کہا، شامیر تو اب اکثر گھر دیر سے آتا ہے، مجھے لگتا ہے وہ بھی تھک گیا ہے، امی ہوتی تھی تو سب کام بٹ جاتا تھا، اب سب کچھ اسی پہ ہے، اور اوپر سے میں بھی۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ حورین نے فوراً کہا، نہیں شائنہ تم اپنے اوپر بوجھ مت لو، شامیر بہت مضبوط ہے، وہ سب سنبھال لے گا، اور ویسے بھی تمہاری فکر اسے سب سے زیادہ ہے، آج صبح بھی تو اس نے فون کیا تھا، پوچھ رہا تھا تم نے دوائی لی ہے یا نہیں۔ شائنہ نے آہستہ سے کہا، اسے اپنے بچے کی زیادہ فکر ہے حورین۔ حورین نے اس کا ہاتھ تھام کے کہا، ایسی بات مت کہو، شامیر بہت کیئر کرتا ہے تمہاری، وہ بس دباؤ میں ہے، بزنس بھی دیکھ رہا ہے، گھر بھی، تمہاری طبیعت بھی، کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے شائنہ۔ شائنہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ حورین نے فوراً اس کے کندھے کو سہلاتے ہوئے کہا، شائنہ تم اس گھر کی جان ہو، تم نے سب کے دل جیت لیے ہیں، شامیر کی ماں تو تمہاری بلائیں لیتی نہیں تھکتی تھی، بس اپنا دل مضبوط رکھو، یہ وقت گزر جائے گا اور تم دیکھنا تمہارا بچہ تمہاری سب کمزوری بھلا دے گا۔ شائنہ نے بمشکل مسکرا کے سر ہلایا۔ حورین وعدہ کرو تم مجھے ایسے ہی سنبھالتی رہو گی۔ حورین نے اس کے ہاتھ پہ اپنی انگلیاں سختی سے جما دیں۔ جب تک تم کہو گی میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری دوست، تمہاری بہن۔ اتنے میں دروازے پہ آہٹ ہوئی۔ شامیر تھکے تھکے قدموں سے اندر آیا۔ اس نے دونوں کو دیکھا اور آہستہ سے بولا، شائنہ طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر کو کال کر دوں؟ شائنہ نے نم آنکھوں سے مسکرا کے کہا، میں ٹھیک ہوں شامیر، بس تھوڑا کمزور محسوس ہوتا ہے۔ حورین نے مجھے کھانا کھلایا ہے، تم فکر نہ کرو۔ شامیر نے آ کے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، مجھے سب سے زیادہ فکر تمہاری اور بچے کی ہے۔ حورین خاموشی سے ٹرے اٹھانے لگی۔ شائنہ نے پیچھے سے پکارا، حورین کل الٹرا ساؤنڈ ہے، تم ساتھ چلو گی نا؟ حورین پلٹی، مسکرا کے بولی، کہاں جاؤں گی تمہیں چھوڑ کے؟ ہاں چلوں گی میں ہر جگہ ساتھ۔ اور کمرے میں کچھ لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔
شامیر نے فون کان سے ہٹا کے میز پہ رکھا، چہرے پہ الجھن صاف جھلک رہی تھی۔ آہستہ سے بولا، سنو فریحہ، میٹنگ کینسل کر دو۔ نہیں، سب کچھ کینسل کر دو، مجھے آج ہاسپٹل جانا ہے وائف کے ساتھ۔ ابھی اس کے الفاظ مکمل نہیں ہوئے تھے کہ شائنہ نے کمزور سی آواز میں تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، شامیر مت کرو میٹنگ کینسل، بس الٹرا ساؤنڈ ہی تو ہونا ہے۔ حورین ہے نا میرے ساتھ، تم اپنا کام سنبھال لو۔ شامیر نے تیزی سے اس کی طرف رخ کیا، شائنہ کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے، تم میری پہلی ترجیح ہو، مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے۔ شائنہ نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، شامیر مجھے اور خوشی ملے گی اگر تم اپنا کام سنبھال لو۔ حورین ہے نا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شامیر نے اس کے ہاتھ کی انگلیاں اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے آہستہ سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ شائنہ، میں تمہارا یہ احسان کیسے چکاؤں گا؟ تم اتنی تکلیف اٹھا کے میری اولاد کو سنبھال رہی ہو۔ شائنہ نے دھیرے سے مسکرا کے کہا، بس تم خوش رہو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اتنے میں حورین دروازے کے پاس آ کے بولی، آ جاؤ شائنہ، ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ وہ ہاتھ میں بیگ سنبھالے اندر آئی، ایک نظر شامیر پہ ڈالی مگر اس کی نظریں فوراً نیچے جھک گئیں۔ شامیر نے اس لمحے اسے ایسے دیکھا جیسے کوئی برسوں کی پیاس کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ حورین، شائنہ کا خیال رکھنا، اور جو بھی ڈاکٹر کہے مجھے فون کر دینا۔ حورین نے نگاہیں ملائے بغیر کہا، جی فکر مت کریں۔ شائنہ نے آہستہ سے حورین کا بازو پکڑ لیا، چلو حورین۔ حورین نے نرمی سے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا، ہاں چلو، اور وہ دونوں دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ ڈاکٹر نے اسکرین پر نظریں جمائے الٹرا ساؤنڈ پروب شائنہ کے پیٹ پہ ہلاتے ہوئے ایک دم آئی برو سکیڑ لیں، پھر گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بیٹا بچے کی ہارٹ بیٹ تو کم ہو رہی ہے، ہمیں فوری کچھ کرنا پڑے گا ورنہ ماں اور بچہ دونوں خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ میں ابھی کچھ ٹریٹمنٹ شروع کر رہی ہوں مگر آپ فوراً ان کے شوہر کو کال کریں کیونکہ شاید ہمیں ایمرجنسی آپریشن کرنا پڑے۔ شائنہ کے ہاتھوں میں لرزش اتنی شدید تھی کہ اس نے جھٹکے سے حورین کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ آنکھوں میں خوف اور نمی بھر کے وہ تیزی سے بولی، حورین ابھی شامیر کو مت بتانا، اسے اچانک فون پر یہ سب مت کہنا، پلیز اسے گھر بلا لو اور پھر آرام سے اسے سب بتاؤ۔ حورین کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں بات کرتی ہوں، آپ اپنا علاج شروع کریں۔ ڈاکٹر نے قدرے سخت لہجے میں کہا، لیکن وقت بہت کم ہے، شوہر کا ہونا ضروری ہے تاکہ ہم لیگل کانسینٹ لے سکیں۔ میں تب تک ادویات لگا رہی ہوں مگر زیادہ دیر نہیں کر سکتے۔ شائنہ نے دوبارہ حورین کی کلائی پکڑ لی۔ حورین دیکھو، وہ پہلے ہی بہت ٹوٹ چکا ہے، اگر اسے ابھی فون پہ یہ خبر دے دی تو وہ ہسپتال آتے ہوئے کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ میں نہیں چاہتی وہ پریشان ہو، تم اسے آرام سے بتاؤ گی۔ حورین نے کہا، میں اسے فون پہ صرف اتنا کہوں گی کہ وہ آ جائے، تفصیل گھر جا کے بتاؤں گی، تم بس حوصلہ رکھو۔ شائنہ نے نڈھال لہجے میں کہا، حورین میرا بچہ بچا لینا اور شامیر کا بھی خیال رکھنا۔ حورین نے اس کے ماتھے پہ پسینہ پونچھا، کچھ نہیں ہوگا شائنہ، کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تم دونوں کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ ڈاکٹر نرس کو ہدایات دیتی ہوئی بولی، بلڈ پریشر چیک کرو، ڈرپ لگا دو اور ایمرجنسی تھیٹر تیار کرو۔ حورین نے موبائل نکالا، انگلیاں کانپتی ہوئی اسکرین پہ نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولی، شامیر پلیز آپ گھر آ جائیں۔ دوسری طرف شامیر کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، حورین سب ٹھیک ہے نا؟ شائنہ تو ٹھیک ہے؟ حورین نے بمشکل اپنی آواز مضبوط کرتے ہوئے کہا، آپ گھر آ جائیں، شائنہ کو آپ کی ضرورت ہے۔ شائنہ نے کمزور سی آواز میں کہا، شکریہ حورین، تم میری بہن بھی ہو، میری دوست بھی ہو۔ حورین نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور اب تمہارے بچے کی خالہ بھی ہوں۔ شائنہ کے ہونٹوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ ابھری جو پلک جھپکتے ہی آنسوؤں میں بدل گئی۔ حورین نے شائنہ کے ہاتھ کو نرمی سے دبایا جیسے اس کی ہمت بندھا رہی ہو اور بولی، تم بس فکر مت کرو، میں شامیر کو لے کے ابھی آتی ہوں، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، حوصلہ رکھو۔ پھر وہ تیزی سے ہسپتال کے کمرے سے نکلی۔ قدموں کی رفتار اتنی تیز تھی
جیسے دل کی دھڑکنیں قدموں میں بس گئی ہوں۔ راستے بھر بس یہی سوچتی رہی کہ شامیر کو کیسے بتائے گی۔ گھر پہنچتی اس نے موبائل نکالا، شامیر کو دوبارہ کال ملائی۔ شامیر پلیز گھر آ جا، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ کال کاٹ کے کمرے میں گئی، وارڈروب کھولا اور جلدی جلدی ہلکا سا لان کا سوٹ نکالا۔ جیسے ہی وہ سوٹ بیڈ پہ رکھ رہی تھی، پیچھے سے دروازے پہ دستک ہوئی اور شامیر کی آواز سنائی تھی، حورین۔ حورین نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑا سوٹ بیڈ پہ پھینک کے دروازہ کھولا۔ شامیر اندر آتے ہی اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے حورین؟ شائنہ تو ٹھیک ہے نا؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ حورین نے گہری سانس لی، نظریں جھکائیں اور آہستہ سے کہا، جی شائنہ ٹھیک ہے، وہ بس ڈاکٹر نے کہا ہے کہ شوہر کو بلائیں، اس لیے میں آپ کو بتانے آ گئی۔ شامیر نے کہا، ارے تم فون کر دیتی، میں وہیں پہنچ جاتا۔ حورین نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی وائف کو فکر ہو رہی تھی کہ اس طرح اچانک آپ کو بتاؤں گی تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، تم چینج کر لو، میں ذرا فریش ہو کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ پلٹنے لگا، مگر دروازے کے قریب جا کے ایک لمحے کو رکا، پیچھے مڑا اور آہستہ سے بولا، حورین شکریہ، تم اس وقت سب سنبھال رہی ہو۔ حورین نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ کی بات نہیں ہے، شائنہ میری ذمہ داری بھی ہے۔ شامیر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ دور ہوتی گئی تو حورین نے لمبی سانس لی، دروازے کو لاک لگا کے دوبارہ وارڈروب کی طرف گئی، سوٹ اٹھایا اور چینج کرنے لگی۔ شامیر اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچا، پیچھے مڑ کے دیکھا، پھر چابی اٹھائی اور واپس آ کر حورین کے کمرے کا لاک کھول دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے حورین بیڈ کے پاس بالکل اریاں کھڑی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کی، لیکن شامیر کی نظریں اس کے سراپے پہ گڑ چکی تھیں۔ وہ سر تا پا اسے گھورے جا رہا تھا۔ حورین حواس باختہ ہو کے بیڈ سے کپڑے اٹھانے لگی تو اپنے سراپے سے ہاتھ ہٹنے کی وجہ سے خود کو اور بھی عیاں کر گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خود کو کیسے چھپائے۔ اتنے میں شامیر نے اس کے قریب آ کر اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا سوٹ لے کر واپس بیڈ پہ پھینک دیا۔ نہیں حورین، آج تم خود کو مجھ سے نہیں چھپا سکتی۔ وہ دونوں آنکھیں بند کر کے صرف اتنا بول رہی تھی، نہیں شامیر پلیز نہیں، تم شائنہ کے شوہر ہو، وہ مر جائے گی۔ شامیر نے اسے اپنی طرف کھینچ کے کہا، اسے پتہ نہیں چلے گا، آج گھر میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تم میری پہلی محبت ہو، میں تم سے دوری مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے حورین کو بیڈ پہ گرایا۔ وہ بالکل عیاں حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو بند کیے اس کے سامنے پڑی تھی۔ وہ جھکا اور اپنی سالوں سے ترسی ہوئی محبت کی شدتیں اس پہ لٹانے لگا۔ جب سیر ہوا تو سوٹ اٹھا کے اسے دیا، جاؤ نہا کے پہن لو، پھر ہمیں ہاسپٹل بھی جانا ہے۔ وہ کچھ بھی بول نہ سکی۔ اس ظالم سے کہتی بھی تو کیا، اب کہنے کو بچا ہی کیا تھا۔ وہ روتی ہوئی واش روم میں گھس گئی، شاور کے نیچے کھڑی ہو کے اپنے جسم سے اس کی نشانیاں مٹانے لگی۔ نہا کر نکلی تو شامیر پہلے ہی تیار کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی، لیکن شائنہ کا خیال آتے ہی وہ جلدی سے گیٹ کی طرف بڑھی۔ جلدی چلو، اس کی حالت بہت نازک ہے۔ وہ گاڑی کو ہوا کی اسپیڈ سے چلاتے ہوئے ہاسپٹل پہنچا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ جب وہ ہاسپٹل کے پورچ میں گاڑی کو زور سے بریک لگا کے رکا، دروازہ جھٹکے سے کھولا اور تیز قدموں سے ایمرجنسی کی طرف بڑھا۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو تیار تھی۔ نرس کو دیکھ کے اس نے بےتابی سے پوچھا، شائنہ کہاں ہے؟ میں شامیر ہوں، شائنہ کا شوہر، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ نرس نے آہستگی سے کہا، مسٹر شامیر، آپ نے بہت دیر کر دی، بچے کی ڈیتھ ماں کے پیٹ میں ہی ہو گئی ہے، انہیں آپریشن تھیٹر لے گئے ہیں، آپ یہاں انتظار کر سکتے ہیں۔ شامیر کے قدم ایک دم رک گئے۔ اس نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ لیے۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میرا بچہ؟ شائنہ؟ نرس نے نظریں جھکا لیں۔ ڈاکٹرز اندر ہیں، دعا کریں سب خیر ہو۔
وہ نرس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا۔ کوریڈور کے کونے پہ حورین دیوار کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے، ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے۔ اس نے آنکھیں میچ لیں جیسے آنسوؤں کا سیلاب روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اتنے میں آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر نقاب اتارتے ہوئے تیز قدموں سے باہر نکلی۔ شاہ میر ڈاکٹر کی طرف لپکا، لیکن اس سے پہلے حورین نے آگے بڑھ کے ڈاکٹر کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ اور بے چینی گھلی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر، شائنہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور شاہ میر کی طرف رخ موڑ کے بولی، مسٹر شاہ میر، آپ کی وائف خطرے سے باہر ہے، لیکن شاہ میر کی آنکھیں پھیلی رہ گئیں۔ لیکن کیا ڈاکٹر؟ صاف صاف بتائیں۔ ڈاکٹر نے ایک ہلکی سی سانس کھینچی اور بولی، بچہ وقت سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں فوت ہو چکا تھا اور اس کے سبب شائنہ کے جسم میں انفیکشن پھیلنے لگا۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں آپ کی اجازت کے بغیر ان کا یوٹرس ریموو کرنا پڑا۔ اب وہ کبھی ماں نہیں بن سکیں گی۔ شاہ میر کی آنکھوں سے چند لمحوں تک کوئی آنسو نہیں گرا، جیسے وہ الفاظ سمجھ ہی نہیں پایا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میری اولاد؟ اس کی آواز رند گئی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا اور دیوار کے ساتھ جا لگا۔ شاہ میر نے حورین کی طرف دیکھا۔ حورین کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل کر رخساروں پہ بہنے لگے۔ وہ دونوں لمحے بھر کو خاموش رہے۔ ڈاکٹر دوبارہ بولی، آپ اندر آ کر اپنی وائف کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن براہ کرم ابھی انہیں جذباتی باتیں مت بتائیے گا، ان کی حالت نازک ہے۔ شاہ میر نے آہستگی سے سر ہلایا، پھر ایک لمحے کو آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا اور بولا، چلو حورین۔ حورین نے ہلکے سے سرگوشی کی۔ شاہ میر، وہ تمہاری بیوی ہے اور وہ تمہارا یقین دیکھ کر خود بھی جی لے گی۔ تمہیں اسے یقین دلانا ہے کہ تم اس کا ساتھ نبھاؤ گے۔ وہ اسے لے کر گھر آ چکے تھے، لیکن شائنہ کا رو رو کے برا حال تھا۔ ماں کی گود میں سر رکھے وہ سسک رہی تھی، میرا بچہ نہیں رہا امی، میں شاہ میر کو اولاد نہیں دے سکی، میں اپنی ساس سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر سکی۔ اتنے میں حورین گرم دودھ کا گلاس اور شائنہ کی دوائیاں ٹرے میں رکھ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ شائنہ، میڈیسن کھا لو۔ وہ اس کے منہ میں ٹیبلٹ رکھ کے دودھ پلانے لگی تو ماں نے حورین کے گال پہ ہاتھ رکھا۔ میری بچی، جس طرح تم نے مشکل وقت میں شائنہ کا ساتھ نبھایا ہے، اگر میری سگی بیٹی بھی ہوتی تو شاید اتنا نہ کرتی۔ میں نے ضرور کوئی نیکی کی ہوگی جس کے بدلے مجھے تم جیسی لائق بیٹی ملی۔ شائنہ نے بھی حورین کو گلے سے لگا لیا۔ میری پیاری بہن، ماں نے کہا، حورین میں کل واپس جا رہی ہوں، شائنہ کا خیال رکھنا۔ لیکن حورین نے بے چین ہو کے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی امی، شائنہ کے پاس اس کا شوہر ہے نا۔ صوفے پہ بیٹھے شاہ میر نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ شاہ میر کی اس حرکت کے بعد اندر سے تو ٹوٹ چکی تھی، لیکن شائنہ کی حالت کے پیش نظر خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ لیکن اب جب اس کا بچہ بھی نہ رہا تو اب وہ واپس جانا چاہتی تھی۔ ماں نے شائنہ کی طرف دیکھا۔ شائنہ نے بھی آنکھیں جھکا کے آہستہ سے کہا، اگر حورین جانا چاہتی ہے تو میں اسے روکوں گی نہیں۔ حورین نے آنکھیں بھر کر اسے دیکھا، جیسے دل مٹھی میں بند ہو گیا ہو، اور ماں کے ساتھ گھر آ گئی۔ گھر آ کے جیسے ہی اپنے کمرے میں پہنچی، دروازہ بند کیا اور دھپ سے بیڈ پہ بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس کے ہونٹوں سے لفظ نکلے، شاہ میر، کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ وہ دیر تک سر جھکائے روتی رہی، پھر آہستہ آہستہ آنسو صاف کیے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اگلے چند دن اس نے چپ چاپ گزار دیے، مگر پھر ایک دن وہ کچن کے پاس سے گزر رہی تھی کہ اس کے قدم رک گئے۔ اس نے ماں کو فون پہ کسی سے بات کرتے سنا۔ ماں کہہ رہی تھیں، کیا؟ نہیں شائنہ، وہ کبھی نہیں مانے گی۔ حورین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ 2 قدم اور آگے بڑھی۔ امی، کس سے بات کر رہی تھی؟ کیا ہوا؟ شائنہ کیا کہہ رہی تھی؟ ماں نے فوراً فون بند کر دیا اور پریشان ہو کے بولی، کچھ نہیں، ایسے ہی۔ حورین نے ان کے قریب آ کے ان کے کندھے کو پکڑ لیا۔ امی، مجھ سے مت چھپائیں، شائنہ کا نام کیوں لے رہی تھی، سچ بتائیں۔ ماں نے گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ بولنے لگی، حورین، شائنہ نے اپنی رپورٹس دیکھ لی ہیں، اسے پتہ چل گیا ہے کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔
حرین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیا؟ ماں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور بولی، بیٹا وہ چاہتی ہے کہ تمہارا نکاح شامیر سے ہو جائے تاکہ وہ لاوارث نہ رہے، تم اسے وارث دے سکو، مگر میری بچی میں نے شائنہ کو منع کر دیا ہے۔ حرین کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے پھیل گئیں۔ امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ شائنہ میری بہن ہے، وہ کیسے؟ ماں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میری بچی سنو، شائنہ کے دل میں تمہارے لیے حسد یا شک نہیں ہے، وہ چاہتی ہے تم اس کی جگہ نہ لو بلکہ اس کی خوشیوں کو مکمل کرو، مگر میں نے اسے انکار کر دیا ہے۔ میں تم پہ کوئی فیصلہ تھوپنا نہیں چاہتی، تم اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرو، تمہیں پورا حق ہے۔ حرین نے گہرا سانس لیا اور نظریں چرا کے بولی، امی یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ ماں نے اس کے رخسار پہ ہاتھ پھیرا۔ بس اتنا جان لو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جو فیصلہ کرو گی میری دعا تمہارے ساتھ ہے۔ حرین چپ چاپ کمرے میں چلی گئی۔ رات کو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے، وہ سب سوچتی رہی۔ پھر اچانک اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھا۔ وہ گھبرا کے واش روم کی طرف دوڑی۔ الٹی کرنے کے بعد جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو دھیرے سے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے بولی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، شامیر تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ رات بھر کروٹیں بدلتی رہی۔ آخرکار صبح ہوتے ہی وہ ماں کے پاس آئی، ان کے کندھے پہ سر ٹکا کے دھیمی آواز میں بولی، امی آپ شائنہ سے کہہ دیں مجھے اس کا فیصلہ قبول ہے۔ ماں کی آنکھیں بھر آئیں، انہوں نے اس کی پیشانی پہ لب رکھ دیے۔ میری بچی تم بہت بڑی ہو گئی ہو۔ پھر نکاح کا دن آ گیا۔ گھر کے صحن میں مولوی صاحب قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے۔ شامیر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ شائنہ دونوں کے پاس آئی، اس کی آنکھوں میں نمی اور مسکراہٹ ایک ساتھ تھی۔ اس نے حرین کا ہاتھ تھاما، اسے شامیر کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، حرین میں جانتی ہوں بانٹنے سے محبت کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے، اور مجھے اپنی محبت بانٹنے پہ کوئی افسوس نہیں۔ حرین کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس نے شائنہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شائنہ تم جیسی بہن ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ شائنہ نے دونوں ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ بس میں اتنا چاہتی ہوں کہ تم دونوں خوش رہو، اور جو بچہ میرا کبھی نہیں ہو سکا وہ تم دونوں کا ہو۔ مولوی صاحب کی آواز پھر گونجی، قبول ہے؟ شامیر کی آواز قدرے کانپتی ہوئی نکلی، قبول ہے۔ حرین نے بھی نم آنکھوں سے کہا، قبول ہے۔ شائنہ نے ان دونوں کو گلے لگا لیا۔ اس کے ہونٹوں پہ ہلکی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھیں نم تھیں۔